راو حامد رضا صاحب پاک پتن سے پوچھتے ہیں، کیا خواتین شرعی پردے کی مکمل رعایت کرتے ہوئے کار، اسکوٹی وغیرہ چلا سکتی ہیں یا نہیں، جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اونٹ اور بعض صحابیات سے گھوڑے چلانا بھی ثابت ہے؟ دیکھیں، بعض صحابیات سے گھوڑ سواری بھی ثابت ہے جنگ کے موقع پر شدید مجبوری میں، اور یہ بھی مکمل پردے کی پابندی کے ساتھ، لیکن ہم صحابہ کرام میں اور صحابیات میں اس کا معمول نہیں دیکھتے کہ وہ اونٹ خود چلاتی تھیں یا گھوڑا خود چلاتی تھیں. یہ اس کا رواج کہیں بھی نہیں تھا. اسلام میں چونکہ عورت کی حیا مطلوب ہے، کار چلانے میں تو شاید اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آج کل خواتین میں بائکوں کا رواج بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اور میں سرچ کر رہا تھا انٹرنیٹ پر تو پتہ یہ چلا کہ باقاعدہ ایک تحریک چلائی جا رہی ہے اور فری میں خواتین کو بائک چلانے کی ٹریننگ دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے پیچھے لیبل بھی یہ لگایا جا رہا ہے کہ مردوں کی جو ہے نا اس سے آپ آزاد ہوں، مردوں کی ضرورت سے، گھر کے باہر کے کام میں آپ مردوں کی محتاج ہیں تو آپ کو خود کرنے چاہیے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ لیبل بہت اچھا لگایا جاتا ہے. تو یہ جو بات کی گئی ہے کہ آپ مردوں کی جو ہے نا اس مردوں سے کہ آپ مردوں پہ ڈپینڈ نہ رہیں، تو کوئی ایسی تحریک بھی ہونی چاہیے کہ جو گھر کے کام خواتین کرتی ہیں تو مرد اس میں خواتین کے محتاج ہوتے ہیں، تو مردوں کو کھانا پکانے کی بھی ٹریننگ دینی چاہیے، بچے پالنے کی بھی دینی چاہیے، تاکہ مرد بھی عورت کے محتاج نہ رہیں. اب شادی شدہ مرد بچوں کو پالنے میں تو بیوی کا محتاج ہے نا، وہ بیگم اگر نہیں پالے گی وہ بیچارہ کہاں لے کے جائے گا. تو مردوں کو بچے پالنے کی بھی ٹریننگ دینی چاہیے، بچوں کو فیڈ کرانے کی بھی ٹریننگ دینی چاہیے، بچوں کے پیمپر چینج کرنے کی بھی ٹریننگ دینی چاہیے، تاکہ مرد بھی تو عورت کی اس سے آزاد ہو. تو یہ جو لبرل لوگ ہیں نا ہمارے، ایک بائک چلانے کا مسئلہ نہیں ہے. اگر سمپل دیکھا جائے تو وہی پردے کی مکمل پابندی سے عورت ہوائی جہاز بھی اڑا سکتی ہے، بائک بھی چلا سکتی ہے، لیکن جس کلچر کو جو فروغ دیا جا رہا ہے نا، جو نعرہ ہے نا عورت کی آزادی کا، یہ نعرہ بہت ڈینجرس ہے، اور اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. صدیوں سے خواتین پوری اسلامک دنیا میں بائک کے بغیر ان کے سارے کام ہو رہے ہیں، مرد کرتے ہیں سارے کام. اس طرح کی چیزوں سے آپ مردوں کو اپاہج بنا رہے ہیں. گھر کے باہر کے کام مردوں کے ذمے ہیں تو وہ مرد ہی کو کرنے چاہیے. بائک کو بہت شدید ضرورت ہو تو آج کل ٹیکسی ہیں، اوبر ہے، کریم ہے، خواتین کوئی بھی ٹیکسی منگوا کے اس میں کام کر سکتی ہیں اپنے. اور زیادہ تر یہ شوق بھی مالدار خواتین کے ہوتے ہیں، وہ ویسے ہی ملازم رکھے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے گھروں کے اندر. تو عورت کا اپنی باڈی کو ایکسپوز کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. نماز میں اس کو حکم ہے سمٹنے کا. آپ دیکھیں حج کے موقع پر مردوں کو حکم ہے دوڑنے کا، عورت کو دوڑنے کی اجازت نہیں ہے حج کے موقع پہ. پہلے 3 چکروں میں مرد رمل کرتا ہے، عورت رمل نہیں کرتی. اگر آپ نماز پڑھا رہے ہیں، آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، پیچھے کوئی عورت کھڑی ہے تو اسے سبحان اللہ کہہ کے زبان سے بولنے کی اجازت نہیں ہے، وہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ مارے گی، جیسے حدیث میں آتا ہے التصفیق للنساء والتسبیح للرجال. تو اسلام ہر معاملے میں عورت میں حیا کا عنصر دیکھنا چاہتا ہے، تاکہ ہمارا ایک فیملی سسٹم ہے، کلچر ہے، وہ چلتا رہے. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو جب 2 لڑکیوں کو انہوں نے پانی پلایا تھا تو قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ لڑکیاں جب چل کے آئیں ہیں اجرت دینے کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر آئیں، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. ان میں ایک آئی اور اس نے کہا کہ میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ نے جو ہماری خدمت کی اس پہ اجرت دینا چاہتے ہیں. تو قرآن نے کہا وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. تو اللہ تعالیٰ کو اس کی حیا کی صفت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس صفت کو ہائی لائٹ کیا ہے قرآن نے. تو بائکوں میں خواتین کے گھومنے میں حیا کا عنصر نہیں ہے. اور پھر ظاہر ہے بائک میں ایکسیڈنٹ کا اندیشہ بہت زیادہ ہوتا ہے، خطرات بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ کبھی کسی ہاسپٹل کے باہر جا کے کھڑے ہوں اور آپ اس میں انجری کے جو کیسز آتے ہیں نا، اس میں آپ کو ہر تھوڑی دیر میں تو دیکھا ہے میں نے، صرف زبانی بات نہیں کر رہا، آپ عباسی شہید ہاسپٹل چلے جائیں، سول اسپتال چلے جائیں، وہاں جو ایمرجنسی میں زخمیوں کے کیس آ رہے ہوتے ہیں ان میں شاید 85-90% بائکوں کے ہوتے ہیں. بائک ایک ڈینجرس ہے، خطرناک سواری ہے، اس کے لیے کانفیڈنس بہت زیادہ چاہیے. تو آپ کس چیز میں خواتین کو لا کے، اس کی ضرورت کیا ہے ملک میں؟ تو خواتین کے حقوق کی یا خواتین کو آزادی کی بات تو ایسی ہونی چاہیے جہاں ان پہ ظلم ہو رہا ہے اس ظلم سے ان کو آزادی دلائی جائے. یہ کیا بات ہے کہ آپ گھر کے سارے باہر کے کام بھی، کیا رکشے ٹیکسیوں میں عورتیں کی خواتین کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے کیا؟ اگر آپ
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو جی کیسے ہیں میرے شہزادوں، بہن بھائیوں، ماں باپ؟ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، دین دنیا کی ایمان کی بھرپور دولت سے مالا مال کرے۔ تو جی یہ روٹینیں ہیں، روز کی بزی روٹینیں جو ہے نا، مشین لگائی تھی میں نے، اور یہ میں نے اپنی بھانجی کو دکھایا جو ہے نا، میری جو ٹوئنس بہن ہے نا، اس میں جو بڑی والی امبر، یہ اس کی بیٹی تھی، تو ویڈیو بنائی تھی، انہوں نے مجھے بھیج دی تھی۔ اس سے پہلے میں نے مریم کی ڈالی تھی، اب اس کا نام جو ہے نا جنت ہے۔ اور کپڑے دھو رہی تھی، کھانا بھی تیار نہیں تھا، تو میں نے ان کو میڈم کو بولا، میں نے بولا یہ مسالہ بنا رکھا ہوا تھا میرا، املی تھی اور بھنا ہوا اس کے اندر نا دھنیا تھا اور زیرہ تھا، تو میں نے مکس کر لیا تھا، اور املی کا پلپ تھا اس پہ میچ کر کے نا میں رکھ دیتی ہوں، آسانی ہو جاتی ہے۔ تو میں نے مرچیں بھر لی تھی، اس کو چاہے بیسن میں ڈپ کر کے ان مرچوں کو تل لیتے، بڑے مزے کی لگتی ہیں۔ اور یہ دال میں نے وہی سون کے چڑھا دی تھی، اور اس میں نے نا یہی ادرک، ہری مرچیں اور ہرا دھنیا نا یہ سب ڈال دیا تھا، تھوڑا سا پودینہ بھی تھا، اور پسا ہوا گرم مسالہ اس میں ڈالوں گی، اور اب اس کو نا بھگار لگاؤں گی، اور اس میں یہ ڈوئی کا استعمال کرتی ہوں میں دال وغیرہ اور ہنڈیا بھوننے میں نا، اس سے ذرا مسالہ جو ہے نا صحیح سے بلینڈ ہو جاتا ہے۔ زیرہ ڈالا اور یہ پیاز ڈالی، تو پیاز اس دن نا ذرا گل رہی تھی، تو امی نے ساری چھیل کے نا اور اس کو ہلکی کچی پکی کر کے رکھ دیا تھا، تو اس طرح سے نا ہم کر لیتے ہیں۔ یہ بھگار کے کام میں آ گئی ہوں، کہ اگر چھیل کے رکھ دو نا پھر وہ پیاز نا ایکسپائر ہو جاتی ہے، پکا کے رکھ دو نا وہ صحیح رہتا ہے۔ میں نے اس کا نا بھگار لگا دی، اور آج کا ولاگ جو ہے آپ کو شاید اتنا پسند نہ آئے لیکن کمنٹس تو کرو، کمنٹس تو کر دیا کرو، لائک تو کر دیا کرو، اتنا تو کر دیا کرو، مہربانی ہوگی آپ کی۔ تو اب میں نے اسی فرائی پین میں نا یہ مرچیں جو ہے نا، میں نے ان سے میڈم سے میں نے بھروائی تھی، اور اب ان کو تلنے کے لیے میں نے رکھ دیا نا، اور کپڑے بھی دھلتے جا رہے تھے، اور بڑی تھک جاتی ہوں میں جو ہے نا، اور آج بھی نا میں کام کرنے گئی ہوئی تھی، اور آج پھر میں سوچی تھی جلدی ولاگ اپلوڈ کر دوں گی، کیونکہ 2 دن سے جو ہے نا میری ویڈیو نہیں آپ لوگوں کو مل رہی تھی، تو پھر یہ دوسرے دن جو ہے نا میں کپڑے اتارنے گئی، اتارا، پھر ان کو جو ہے نا میں نیچے لے کر آئی، تیل لگائے، اور پھر وہ میرے لڑکے نے رکھے جو ہے نا، اور مفتی صاحب کا بیان میں نے لگایا نا بائکوں کے اوپر، ضرور بتائیے گا، کمنٹس لازمی کیجیے گا، کیونکہ میں اس چیز کو جو ہے نا میں بھی خلاف ہوں جو ہے نا، کتنا بھی آپ جو ہے نا پردے میں چلو، لیکن اچھی بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ بہت اچھا ان کا بیان تھا نا، تو پھر میں نے ساتھ میں پودوں کو پانی وغیرہ بھی دیا، اور بس جی یہی تھا۔ اور اب میں وہاں سے آئی ہوں، میں 4 بجے کی گئی ہوئی تھی، ابھی آئی ہوں، اور میں تھک گئی، اور آتے کے ساتھ ہی جو ہے نا میں بس ویڈیو ایڈٹ کرنے بیٹھی اور وائس اوور دے رہی ہوں میں۔ یہ میں نے سارے کپڑے جو ہے نا رسیوں پہ سے اتار کے رکھے ہیں جو ہے نا، یہ سارے کام ہی میں کر رہی ہوتی ہوں، بہت تھک جاتی ہوں۔ بس دعا کرو کہ اللہ پاک جو ہے نا کسی کا محتاج نہ کرے، اور ہمت طاقت دیتا رہے اللہ پاک مجھے جو ہے نا۔ اور اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔ لڑکا میرا الماری میں تیل لگا کے رکھ رہا تھا، کپڑے جو ہے نا میں نے تیل لگا کے دے دیے تھے، اور الماری میں یہی رکھتا ہے، کبھی بیچارہ خود بھی تیل لگا دیتا ہے۔ یہ میڈم کولر میں پانی بنا رہی تھی، بہت بڑا احسان کر رہی تھی، بس مجبوری ہے انسان کی جو ہے نا۔ بس جی ٹھیک ہے، اللہ حافظ جو ہے نا، انشاءاللہ